بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صادق سے روایت ہے کہ قریش نے جب زمانہ جاہلیت میں چاہا کہ خانہ کعبہ کو پھر سے بنائیں، قریش نے ارادہ کیا کہ دیواریں بالکل توڑ کر از سر نو تعمیر کریں اور کعبہ کی چوڑائی زیادہ کریں، لیکن یہ خوف ہوا کہ پھاوڑا اس پر مارتے ہی کوئی بلا ان پر نازل نہ ہو جائے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں خود نیکی کی ابتدا کرتا ہوں، اگر خدا ہمارے اس ارادے سے خوش ہے تو کوئی بلا نہ آئے گی، اور اگر وہ ہمارے اس فعل سے راضی نہیں ہے تو کسی بلا کی علامت ظاہر ہوگی تو ہم کعبے کو موجودہ حالت پر چھوڑ دیں گے۔ وہ کعبے کی چھت پر گیا اور ایک پتھر کو حرکت دی کہ ایک سانپ نکل آیا اور حملہ آور ہوا اور سورج کو گرہن لگ گیا۔ جب لوگوں نے یہ حال مشاہدہ کیا، بارگاہ رب العزت میں تضرع و زاری شروع کر دی اور کہا، پالنے والے، ہماری نیت فساد کی نہیں ہے، بلکہ ہم تو کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سانپ غائب ہو گیا۔ انہوں نے دیواریں گرائیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد تک کھودتے رہے۔ جب اس کو بھی کھود کر کعبہ کو وسیع کرنا چاہا تو ایک عظیم زلزلہ پیدا ہوا اور تاریکی چھا گئی۔ بنائے ابراہیم علیہ السلام 30 گز لمبی اور 24 گز چوڑی تھی، اس کی اونچائی 9 گز تھی۔ قریش نے مشورہ کیا کہ طول و عرض کو اسی طرح رہنے دو، اونچائی زیادہ کر دو۔ حجر اسود نصب کرنے پر آپس میں نزاع ہو گئی۔ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ہم نصب کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر معاملہ طے ہوا کہ جو شخص باب بنی شیبہ سے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ سب کو منظور ہوگا تو سب سے پہلے اس دروازے سے آئے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ امین آ گیا جو یہ فیصلہ کرے گا، ہم کو منظور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ردائے مبارک بچھا دی اور حجر اسود اس پر رکھ دیا اور فرمایا کہ اس کے چاروں سروں کو قریش کے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی پکڑے۔ بنی عبدالشمس سے عتبہ بن ربیعہ نے، اسود بن عبدالمطلب نے بنی اسد سے، ابو الحذیفہ بن المغیرہ نے بنی مخزوم سے، اور قیس بن عدی نے بنی سہم سے چادر کے گوشوں کو پکڑ کر اٹھایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو خود اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ بادشاہ روم نے ایک کشتی جس میں چھت کے لیے لکڑیاں وغیرہ بھیجی تھی، اس لیے کہ حبشہ میں اس کے واسطے ایک عبادت خانہ تیار کیا جائے، لیکن
ہوا نے اس کشتی کو مکہ کے ساحل پر پہنچا دیا، جو وہاں پہنچ کر کیچڑ میں پھنس گئے اور کسی طرح نہ نکلے۔ قریش کو یہ خبر معلوم ہوئی تو دریا کے کنارے آئے، دیکھا کہ جو کچھ ان کو کعبے کی چھت اور اس کی آرائش کے لیے ضرورت ہے، سب کچھ اس کشتی میں موجود ہے۔ انہوں نے وہ سب خرید لیا اور مکہ میں اٹھا لائے۔ لکڑیوں کی پیمائش کی تو وہ کعبے کی چھت کی چوڑائی کے مطابق تھی۔ کعبے کی تعمیر مکمل کر کے اس پر یمنی کپڑے کے پردے ڈال دیے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ویڈیوز کو لائک کیجیے اور کمنٹ کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔